السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں ساری سالیات؟ امید کرتی ہوں ایمان صحت تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف پڑھنے والے ہر شے کو خیر میں بدل دے، آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اچھا جی، ایک چیز رہ گئی جوڑے کے بارے میں۔ ہم جب جوڑے کرتے ہیں نا تو وہ اٹریکشن کا باعث بن جاتی ہیں، اور پردہ کرتے وقت ہمیں اپنے ہیئر سٹائلز کا خاص کر خیال رکھنا چاہیے۔ ہم ایسا ہیئر سٹائل نہ بنائیں جو اٹریکشن کا باعث بنے۔ ہم پردہ کر رہے ہیں، ہم اٹریکشن کے لیے نہیں چیزیں پہن رہے۔ ہم اگر عبایا بھی پہن رہے ہیں تو ہم نے ایسا پہننا ہے جس میں اٹریکشن نہ ہو، تاکہ ہم سے کوئی اٹریکٹ نہ ہو۔ مقصد تو یہی ہے نا پردہ کرنے کا، کوئی نامحرم نہ اٹریکٹ ہو۔ ہم اس طرح کے ہیئر سٹائلز بنا لیتے ہیں جس سے آٹومیٹکلی ہم سے جو ہے نا سامنے والا اٹریکٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو آپ نے اتنا اونچا جوڑا نہیں کرنا۔ جوڑا اتنا اونچا جب ہم کرتے ہیں تو ہمارے جوڑے میں آ کر شیطان بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے۔ جوڑا جب ہم کرتے ہیں اونچا کر کے اور وہ اس کو پراپر شیپ دے دیتے ہیں جوڑے کو، تو اس میں شیطان بیٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اس طرح کا جوڑا نہیں کرنا۔ ہم اس طرح اپنے بالوں کو باندھ سکتے ہیں جس کو نیچے گردن کے ساتھ لگے، نیچے جو گردن ہے نا اس کے ساتھ لگے، یعنی سر کے دو حصے ہیں تو ایک حصہ جو ہے وہ اوپر کی طرف ہے اور ایک نیچے کی طرف ہے۔ جو نیچے کی طرف ہے اتر تو ہم کر سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا نیچے کر کے ہی کریں، بیٹر ہے۔ لیکن جو اوپر والا حصہ جس طرح وہ نان مسلمز نہیں کرتے، بالکل سر کے اوپر کر کے جوڑا، اس طرح بعض اوقات فیمیلز کرتی ہیں تو وہ بھی گناہ کا باعث ہے، ٹھیک ہے جی۔ نکلی بال وغیرہ لگانا، ان ساری چیزوں سے جو ہے بچا کریں، کیونکہ جب ہم پردہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ایسی چیزیں بھی نہیں کر سکتے۔ اور اتنی بات کر لیں بڑے نیلز کی، تو وہ بھی نہیں رکھنے، کیونکہ ہم جب بڑے نیلز رکھ رہے ہوتے ہیں تو ایک تو اس کو کاٹنا ہر جمعے بعد سنت ہے، تو جب ہم فرض کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں سنت بھی کرنی چاہیے، کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور ہمیں ہر طرح کی سنت کو اپنانا چاہیے۔ جن پر ہمارا بس نہیں چل رہا، چلے وہ ہم نہ کریں، ہمیں گناہ نہیں ملے گا سنت کو ہم اگر چھوڑ دیں گے، لیکن جو ہم ایزیلی چیزیں کر سکتے ہیں جن میں ہمارا فائدہ ہے، کیونکہ جتنی بھی سنتیں بتائیں گی ہیں نا ان سب میں ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک اور چیز کہ اس میں نیلز میں پھر اتنے جرمز ہوتے ہیں، آپ کبھی ویڈیو دیکھیے گا نیٹ سے نکال کر کے، جو نیلز ہم بڑے رکھ لیتے ہیں ان میں کتنے جرمز ہوتے ہیں، پھر آپ کو مقصد پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیلز کاٹنے کا کیوں حکم دیا تھا ہمیں۔ اور ہیئر ٹرمنگ کی بات کر لیں تو بالکل آپ 1 انچ سے بھی آدھے جو ہے نا وہ بال ٹرم کر سکتی ہیں، اس سے زیادہ ہمیں اپنے بال ٹرم نہیں کرنے چاہیے، یا وہ جو نیچے سے خراب ہو رہے ہوتے ہیں اینڈ سے تو ہم انہیں ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے بالوں کی جو ہے کٹنگ نہیں کر سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہر طرح کا ہیئر سٹائل بنائیں لیکن اپنے بالوں کو اس طرح نہ کروائیں جو بعض اوقات ہم کرواتے ہیں نا پرماننٹ ہی اپنے بالوں کو اسٹریٹ کروا دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بعض اوقات تخلیق میں ہم چیزیں مکس کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ہم چیز کو ٹیمپریری کروا رہے ہیں اور ایک ہوتا ہے ہم پرماننٹ کروا رہے ہیں۔ تو پرماننٹ ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنا، بعض اوقات ہم اپنی سرجریز کروا لیتے ہیں اس طرح کی جو کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدل دیتی ہیں۔ تو پرماننٹ جو ہم چیزیں کرواتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنے والی ہیں، ان سے زیادہ سے زیادہ بچا جائے، یا جو ایسی چیز جس سے ہمارا حلیہ ہی بالکل چھپ جائے اور ہم بالکل چینجڈ ہو جائیں، اس چیز سے بھی بعض اوقات بچا جا سکتا ہے، اس سے بھی یعنی بچا جائے۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں ہم جس گھر میں شادی کر رہے ہیں، آپ ان کو سب سے پہلے بتا دیں کہ آپ پردہ کرنا چاہتی ہیں اور آپ پردہ ہی کریں گی، شادی کے بعد بھی پردہ کریں گی۔ بعض اوقات ہم اس طرح کی جگہ پر چلے جاتے ہیں جہاں پر پردہ نہیں ہوتا اور ہم پہلے شادی سے نہیں بتاتے کہ ہم نے پردہ کرنا ہے، ہم کہتے ہیں جی ہم ادھر جا کے خود ہی کر لیں گے، ان کو بتا دیں گے پہلے دن ہی ہم نے پردہ کرنا ہے، تو بہت سارے معاملات جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں اور وہ آپ کو پردہ نہیں کرنے دیتے اور بات جو ہے وہ ہاتھ اٹھانے پہ آ جاتی ہے۔ تو اس طرح کے معاملات سے بھی بچا جائے، پہلے ہی ایسا رشتہ ڈھونڈا جائے جو دیندار گھرانے سے ہوں اور پردہ کرتے ہوں اور آپ کو پردہ کرنے کی اجازت دیں، انہیں ٹوک کر بتا دیں کہ میں پردہ کرنا چاہتی ہوں، میں پردہ کروں گی اور میں کسی بھی صورت میں سے نہیں چھوڑوں گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور دیور جیٹ سے جس طرح پردہ اور شوہر کے گھر والوں سے جو اس کے کزنس وغیرہ ہیں ان سے پردہ، تو یہ بہت ضروری چیز ہے جو کہ جس طرح ہم اپنے کزن سے کرتے ہیں ویسے ان کے کزنس سے بھی کرنا ہے۔ ہم کسی کا بھی فضول طور پہ نمبر نہیں سیو کریں گے کسی بھی نان محرم کا، ٹھیک ہے۔ اگر بہت زیادہ ضروری کام ہوتا ہے تو ہم ان کا نمبر ڈائل کریں اور ان سے بات کریں، لیکن ان کے نمبر سیو کرنا، ان کے اسٹیٹس دیکھنا، بے فضول میں ان کو اپنی آئی ڈیز میں ایڈ رکھنا، یہ کام بھی شرعاً درست نہیں ہے، کیونکہ ہم ایک نامحرم سے تعلق رکھ رہے ہیں، وہ سامنے بیٹھ کے رکھا جائے
یعنی اس سے بات چیت کی جائے یا اس پہ موبائل پہ ہو، تو یہ درست نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ سے زیادہ بچے. ٹھیک ہے جی. اگر آپ کا کوئی کوسچن ہو تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. جو مجھے چیزیں پتہ ہوں گی وہ بتا دوں گی، جو چیزیں نہیں پتہ ہوں گی ان شاء اللہ تعالیٰ میں استاذہ سے پوچھ کے آپ کو بتا دوں گی. اور باقی یہ جی دینی طور پہ آپ مجھ سے کسی بھی ٹائپ کا مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، کوئی اسکن کے حوالے سے ہو، کوئی ہیئر کے حوالے سے ہو، کوئی سیلف کیئر ہیلتھ کیئر کے حوالے سے ہو. انشاءاللہ میں آپ کو بہت اچھے سے گائڈ کر دوں گی. موبائل کے کوئی ایشوز ہوں، کی چیزیں کس طرح ڈیل کرتے ہیں پرماننٹلی، کسی بھی ٹائپ کا آپ مجھ سے چیز پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گی اور پراپر طریقے سے گائڈ کروں گی ان شاء اللہ تعالیٰ. اس کے علاوہ میں آپ کو نیچے جو ہے نا اپنے عبایا وغیرہ کی پکچر شیئر کر دوں گی، تاکہ آپ لوگ اور جہاں سے میں نے لیے تھے میں وہ بھی یہاں پر آپ کو شیئر کر دوں گی. بعض کا احتیاط کیا کریں، آن لائن بھی دھوکہ ہو جاتا ہے، تو ہم ریویوز پڑھ لیں. آپ ان کی آئی ڈی پہ جائیں، ان کی ہر پوسٹ کے نیچے ریویو پڑھیں جہاں پر آپ کو ہر طرف ہی پازیٹیو چیزیں نظر آئیں. تو جب آپ کو اطمینان ہو جائے تو آپ وہاں سے لے لیں. اگر آپ کو اطمینان نہیں ہو رہا تو آپ کوشش کریں کہ نہ لیں اور پیسے ضائع کرنے سے بچا لیں. میرے ساتھ تو کبھی نہیں ہوا کیونکہ میں بہت زیادہ کم آن لائن شاپنگ کرتی ہوں. مجھے اتنی پاکٹ منی نہیں ملتی کہ میں ڈیلی بیسس پہ نئی چیزیں خریدوں. جو مجھے ضرورت کی چیز ہوتی ہے میں خاص کر وہی لیتی ہوں. غیر ضروری چیزیں بھی نہیں لینی چاہیے. ہم بعض اوقات غیر ضروری بہت ساری چیزیں کرتے ہیں جو اسلام میں منع ہے. اس میں کچھ کیٹیگریز آ جاتی ہیں غیر ضروری. سب سے پہلے تو رسمیں ہو گئیں جو ہمیں ہندو کی مشابہت کرتی ہیں، نان مسلمس کی مشابہت کرتی ہیں. یہاں پر میں ایک حدیث بھی سینڈ کروں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نان مسلمس کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہے، انہی میں سے ہے، یعنی وہ نان مسلم ہے، ان جیسا ہی وہ ہو جاتا ہے، نان مسلم ہو جاتا ہے. تو یہاں پر وہ مسلم نہیں رہتا، وہ خارج ہو جاتا ہے اسلام سے. تو اس طرح کی چیزوں یعنی کہ نان مسلمس کی اور اس طرح کی چیزوں کی مشابہت نہ اختیار کریں، اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے سے احتیاط کریں، جس میں پینٹ شرٹس آ جاتی ہیں، شارٹ چیزیں آ جاتی ہیں یا ٹائٹ چیزیں آ جاتی ہیں. یہ جو میں نے ابھی آپ کو حدیث بتائی ہے یہ ابو داؤد 4031 میں ہے موجود. ٹھیک ہے جی. کسی بھی طرح کا نان مسلمس کی نکالی ہوئی رسمیں جس میں برتھ ڈے آ جاتی ہے، جس میں مدر ڈے، فادر ڈے، سسٹر ڈے، بردر ڈے، لیبر ڈے ہو گیا، بہت ساری ایسی جو انہوں نے نام نکالے ہوئے ہیں الگ الگ چیزوں کے، تو یہ ان کا ایک اس چیز پہ مقصد ہوتا ہے. جس طرح مدر اور فادر ڈے وہ سال میں ایک بار ہی مناتے ہیں. ہمارے اسلام میں ہمیں بہن بھائیوں کے حقوق بھی بتا دیے گئے ہیں، ہمیں دوستوں کے حقوق بھی بتا دیے گئے ہیں، ہمیں پیرنٹس کے حقوق بھی بتا دیے گئے ہیں، ہمیں بہن بھائیوں کے حقوق، ہر چیز کے حقوق ہمیں بتا دیے گئے ہیں، ہمیں مزدوروں کے حقوق بھی بتا دیے گئے ہیں. وہ ایک دن مخصوص کر لیتے ہیں، اس دن وہ سیلیبریشن کر لیتے ہیں، اور باقی پورا سال وہ اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ ہمارے والدین تھے، ہمارے بہن بھائی تھے یا ہمارے دوست تھے، جاننے والے تھے. حقوق جو ہے نا وہ ہمارے اسلام نے ہمیں ہر چیز کے بتا دیے ہیں. جانوروں کے حقوق بتا دیے ہیں، ہر چیز کے حقوق بتا دیے گئے ہیں. ہمیں اس طرح کی چیزیں سیلیبریٹ نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اپنا ایمان خراب نہیں کرنا چاہیے. اب برتھ ڈے کے بارے میں کچھ باتیں کر لیتے ہیں. یہ کچھ گناہ ہیں جن کی میں آپ کو کیٹیگریز بتا رہی ہوں. برتھ ڈے کسی کو وش کرنا، سیلیبریٹ کرنا، کیک کٹ کرنا اسلام میں نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. آپ بعض اوقات لڑکیاں اس طرح کرتی ہیں کہ اس چیز کو فالو کرتی ہیں اور بعض اوقات اس کو پروموٹ بھی کرتی ہیں. یعنی اپنے اسٹیٹس وغیرہ پہ آپ لگا رہے ہیں، اپنے سوشل میڈیاز پہ لگا رہے ہیں، آپ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں باقاعدہ طور پہ. یعنی آپ گناہ کر رہے ہیں اور گناہ کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں. اور مشابہت کرنا آپ کو نان مسلم سے ملا رہا ہے. تو مشابہت جو ہے وہ بڑی خطرناک چیز ہے. جو ہم نان مسلمس کی مشابہت کرتے ہیں تو اس چیز سے زیادہ سے زیادہ بچا جائے. ٹھیک ہے جی. اب ہم دعا دے سکتے ہیں لیکن دعا اس نیت سے نہیں دینی کہ ہم اس کو سالگرہ کی دعا دے رہے ہیں. ہم اس نیت سے دیں کہ بس میں اسے دعا دے رہی ہوں. تو آپ کوئی بھی اچھی سی دعا دیتے ہیں جس میں آپ ہیپی برتھ ڈے والا استعمال نہ کریں لفظ. نہ نبیوں کی، نہ پیغمبروں کی، اور نہ انسانوں کی کسی کی بھی سالگرہ منانا اسلام میں جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ہم صرف دعا دے سکتے ہیں، ہم نہ سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، نہ ہم کسی فنکشن میں جا سکتے ہیں، نہ ہم کسی کو فنکشن میں بلا سکتے ہیں. اس طرح کے فنکشنز جائز نہیں ہیں. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں جی محرم میں جو ہے برتھ ڈیز کر سکتے ہیں؟ تو بھائی محرم میں کیا ہم عام طور پر بھی برتھ ڈیز نہیں کر سکتے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی محرم میں اور رمضان میں موسیقی نہ چلائی جائے. بے شک وہ بہت عظیم مہینے ہیں، ان میں اس طرح کے گناہوں سے زیادہ بچنا چاہیے. لیکن عام طور پہ بھی وہی گناہ جو ہیں ان کا ہمیں گناہ مل رہا ہے. ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ محرم میں اور رمضان میں ہمیں ان چیزوں کا گناہ نہیں ملتا، لیکن عام دنوں میں ہمیں محرم اور رمضان میں ہمیں ان چیزوں کا زیادہ گناہ ملتا ہے، لیکن عام دنوں میں ہمیں گناہ نہیں ملتا.
ہر سارے دن برابر ہیں، ہمیں گناہ جو یہ زیادہ قیمتی مہینے ہوتے ہیں ان میں ہمیں گناہ زیادہ ملتا ہے گناہ کرنے کا، لیکن جو عام دن ہوتے ہیں ان میں ان مہینوں کی نسبت کم گناہ ملتا ہے، تو یہ ہوتا ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی موسیقی محرم میں نہ لگائیں، رمضان میں نہ لگائیں، تو بھائی عام دنوں میں لگا لیں، غلط ہے یہ کانسیپٹ، ہمیں موسیقی سے بھی بچنا ہے۔ آپ نشید سنیں، بیسٹ وے ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، بہت مزے مزے کی نشید ہوتی ہیں، عربک نشید ہوتی ہیں، یہ آپ سن سکتے ہیں جس میں میوزک نہ ہو، ڈفلی جائز ہے، باقی جو میوزک کی دوسری چیزیں ہوتی ہیں یہ نہیں۔ اور جو پوئٹری کی طرح لائنس پڑھی جاتی ہیں جس میں کوئی شرکی یا فحاشی لائن نہ ہو وہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، وہ بشک ایک موسیقی کی لائن ہو، جس طرح میرے دماغ میں بھی ایک لائن آئی ہے پچھلی سیریز میں نے یہ بتائی تھی کہ ہے تمنا مجھے ہمیں تمنا تمہیں ہم دلہا بنائیں، تو یہ ایک لائن ہے، یہ پوئٹری کی طرح ہی ہے لیکن سانگ کی لائن ہے، تو اس میں کوئی میوزک نہیں ہے بیک گراؤنڈ پہ، تو یہ ہم اس طرح پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شرکی اور فحاشی لائن نہیں ہونی چاہیے، اس چیز سے آپ خاص احتیاط کریں، ٹھیک ہے جی۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، الحمد للہ جی ہماری سیریز کمپلیٹ ہوئی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ ہر چیز سے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس پہ ثابت قدم رکھے، آمین ثم آمین، اور ہمیں دین پہ چلنے کی اور دین کو پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔